السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ یوسف کا ترجمہ پیش کریں گے اور شروع کرتے ہیں۔ سورۃ یوسف مکیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب کتاب المبین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم نے آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس یعقوب نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سمجھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانی ہے۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو۔ کہا، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی محسوس ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہ گہری میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہی ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ اس یعقوب نے کہا، بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو تب خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا، جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔
اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگائے۔ اس یوسف نے کہا حقیقت یہ نہیں تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنی پانی لانے والے بھیجے تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا وہاں خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی غابت ہی نہ تھی۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اس کی جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر لیے اور بولی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ لیتا ہوں، عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا تو وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیلا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے ایک تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خامند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قیدی کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا اس نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، اور اس عورت کے خامند میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یہ یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے، اور اگر وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچا ہے۔ پھر جب اس عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا خطرناک ہے۔ اے یوسف اس بات سے درگزر کر، اور بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھجوایا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی، اور پھر یوسف سے کہا ان کے سامنے نکلا۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بولی حاش للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہی تو ہے جو شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور میں نے ہی اسے اس کی جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔
اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ ان سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید میں رکھیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرا رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ بے شک میں نے ان لوگوں سے دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے دو دوستوں بھلائی کی جدا جدا معبود بہترین یا الہی یا ایک زبردست ہے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھی بھلا کہیں جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست ہے۔ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہے جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ اللہ کے سوا کسی کا حاکم نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عورتوں کے مکر اللہ معاف کرے۔ عورتیں اور مرد، عورتوں سے زیادہ مردوں میں مکر آ گیا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنا مکر اپنے سے دور کریں، نہیں تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا اور کسی کا نہیں۔ جو بھی نقصان کرتا ہے انسان اپنا کرتا ہے، کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔